قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری ہے بچوں کے لیے مشکل الفاظ کی تشریح کے ساتھ قصص الانبیاء کی کہانیاں آپ کو سنائی جا رہی ہیں اور دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ بچوں کی اردو بھی اچھی ہو اور ہمارے انبیاء کے قصے آپ کو سمجھ میں آئیں۔ آج ہم پڑھیں گے قصص الانبیاء بچوں کے لیے۔ آج ہم پڑھیں گے بڑی آزمائش، حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی۔ تمام بچے میرے ساتھ ساتھ فنگر رکھ کر پڑھیے تو آپ لوگوں کو اردو پڑھنا آ جائے گی۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ اس سے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوتی ہے کہ پیغمبروں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری اور ہمیں کس طرح اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ہم بچوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اب آج ہم پڑھتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی۔ میرے ساتھ ساتھ فنگر رکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو پہچان بھی ہو جائے گی، الفاظ پڑھنا بھی آئیں گے اور آپ کو کہانی سننے میں اور پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق اہل روم سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا رسول چن لیا تھا۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت صابر و شاکر، صابر یعنی کہ صبر کرنے والے، شاکر یعنی کہ شکر ادا کرنے والے۔ میں آپ کو تشریح کے ساتھ اسی لیے سمجھا رہی ہوں تاکہ بچوں کو ان کے معنی پتہ چلیں۔ اور عاجز انسان تھے یعنی کہ اللہ کے آگے ہمیشہ جھکے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے تاکہ ہمیں بھی اس سے کچھ سبق حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ عاجزی، انکساری اور شکر گزاری کو پسند فرماتے ہیں۔ عاجزی کا مطلب اللہ کے آگے جھکا رہنا، محبت سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت مالدار شخص تھے یعنی کہ بہت دولت مند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی مال و زر کے ساتھ ساتھ اولادوں کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت خدا ترس انسان تھے۔ غریبوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش شروع ہوئی اور ان کے مال و اسباب سب ختم ہو گئے۔ پھر ان کے بچے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے یعنی کہ اللہ کے پاس چلے گئے اور ان کا سارا جسم زخموں سے بھر گیا۔ آپ علیہ السلام اس پر بھی صابر و شاکر رہے یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور صبر کرتے رہے اور شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی چلی گئی تو آپ علیہ السلام کے ساتھی بھی آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایسے مشکل وقت میں صرف آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ کا ساتھ دیا۔ جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی گئیں ان کے صبر اور شکر میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے بار بار اصرار کیا یعنی کہ ضد کی کہ اے اللہ کے نبی اپنے رب سے شفا کے لیے دعا کیجئے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے رو رو کر اللہ سے دعا کی اور اللہ کے معجزے سے زمین سے چشمہ پھوٹا۔ اس پانی کے استعمال سے حضرت ایوب علیہ السلام بالکل تندرست و توانا ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے آپ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کی بیوی کو جوانی بخشی، دوبارہ سے اللہ نے جوان کر دیا اور پہلے سے زیادہ خوشحال اور مالدار ہو گئے۔ جو اللہ پہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح نواز دیتے ہیں۔ بچوں میں آپ سے سوالات کر رہی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب ضرور دیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق کہاں سے تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی کیا چیز اللہ نے تعالیٰ نے پسند فرمائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا کیا عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیا آزمائش کی؟ آپ تندرست و توانا کس معجزے سے ہوئے؟ مجھے اس کا ضرور بچے جواب دیں گے۔